حضرات گرامی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ روشن ہو گئیں، حضرت آمنہ منور ہو گئیں، حضرت آمنہ جگمگانے لگیں۔ عزیزان گرامی، حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی کے نور کی اتنی برکتیں، جب نبی کا نور میرے شکم اطہر میں آیا، جب نبی کریم میرے شکم اطہر میں منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں، میں جہاں سے بھی نکلتی تھی ہر کہیں سے مجھے مبارک بادیاں آتی تھی، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اے آمنہ مبارک ہو، تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا امام، پوری دنیا کا مالک و مختار بن کے آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں پہاڑوں سے مبارک بادیاں آتی تھیں، درختوں سے مبارک بادیاں آتی تھیں، پہاڑوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی، پہاڑوں سے درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی، اور میں خود اپنے کانوں سے سنتی تھی، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کہنے والا کہتا تھا اے آمنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا امام بن کے آنے والا ہے، اور یہ سارے نبیوں کا امام بن کے آنے والا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے، اسی کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی برکتیں حاصل ہو گئیں۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم اطہر میں آئے تو عورتوں کو جو درد ذہ ہوتا ہے مجھے کچھ بھی درد نہیں ہوا، تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ کوئی درد محسوس ہوا، میں بڑے سکون سے رہتی تھی۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کوئی بھی مجھے پریشانی لاحق نہ ہوئی بلکہ مجھے اتنی برکتیں اور مل گئیں، میں جہاں پر بھی جاتی تھی اگر دھوپ ہوتی تھی تو خود آسمان میرے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتا تھا، اگر میں دھوپ میں جاتی تھی تو خود درخت نیچے ہو کر میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کی برکتیں ہیں۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں عورتوں کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے مجھے کچھ بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی، کچھ بھی تکلیف اور پریشانی مجھے لاحق نہ ہوئی، یہ نبی کریم کی برکتیں تھیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب وقت ولادت قریب آیا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب وقت قریب آیا تو مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا، تھوڑا مجھے خوف محسوس ہوا، تھوڑا میں ہراست میں آ گئی تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، ایک سفید چیز نمودار ہوئی، ہونے کے بعد اس نے میرے دل کو ملا، پھر مجھے تھوڑا سکون حاصل ہو گیا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں ولادت کے قریب مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک دودھ کا پیالہ نمودار ہوا، میں پیاسی تھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، جیسے ہی وہ پیالہ پیا تو میری ساری پیاس ختم ہو گئی، میری ساری پیاس ختم ہو گئی اور مجھے ایسی لذت محسوس ہوئی، پھر پیاس نہیں لگی۔ عزیزان گرامی، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے جھکے ہوئے ہیں میرے گھر کی طرف، میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہیں میرے اوپر گر نہ جائیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ آسمان کے ستارے اور آسمان میرے اوپر جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں پھر میں کیا دیکھتی ہوں، ایک پرندوں کا جھرمٹ آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور فضا میں، ہوا میں
कुछ मर्द अपने हाथों में चांदी के बर्तन लेकर के खड़े हुए हैं और कहने वाला ये कह रहा है कि इसको चारों तरफ से घेर लो, इसकी गोद में जो बच्चा आने वाला है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि सारे नबियों का इमाम बन के आने वाला है। हजरत आमना बयान फरमाती हैं, मैंने ये आवाज सुनी, आवाज ये आ रही थी, इस बच्चे को चारों तरफ से घेर लो, इस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। फिर हजरत आमना बयान फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त करीब आया तो चंद औरतों को मैंने अपने पास में देखा, मैं देख करके घबरा गई। तो हजरत आमना बयान फरमाती हैं, उन चंद औरतों ने कहा कि ए आमना घबराने की जरूरत नहीं है। पहली औरत ने कहा कि मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं इस हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा हूँ, और तीसरी ने कहा कि मैं हजरत ईसा की माँ मरियम हूँ, और ये हमारे साथ में बाकी जन्नती हूरें हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर पे जो बच्चा आने वाला है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो बच्चा सारे नबियों का इमाम बन के आने वाला है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने की बरकतें हजरत फातिमा बिन अब्दुल्ला खुद बयान फरमाती हैं कि उस वक्त में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हजरत आमना के पास में थी जिस वक्त नबी की विलादत हो रही थी। तो वो बयान फरमाती हैं, मैं क्या देखती हूँ, जब नबी करीम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो काबा रोशन हो गया, काबा नूर से जगमगाने लगा, काबा रोशन हो गया, आसपास के महल्लात तो रोशन हो गए। अजीजाने गिरामी, ये हमारे नबी करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये आपके तशरीफ लाने की बरकतें हैं। हजरत आमना खुद बयान फरमाती हैं, जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लेकर के आया तो मैं क्या देखती हूँ, जब विलादत का वक्त करीब आया तो मेरी निगाहों से तमाम हिजाबात उड़ गए। तो मैं क्या देखती हूँ, तमाम हिजाबात उठे, ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, उसी नूर में, उसी रोशनी में मैंने मुल्क शाम और मैंने मशरिक और मगरिब के महल्लात को देख लिया, तमाम चीज को मैंने देख लिया। अजीजाने गिरामी, ये हमारे नबी करीम का दुनिया में आने का वक्त है। हमारे नबी करीम दुनिया में आए तो ऐसी बरकतें हासिल हो गई दुनिया वालों को। हजरत आमना बयान फरमाती हैं, जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लेकर के आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आंखों से ओझल हो गया। ओझल होने के बाद मेरे कानों में आवाज आई, मैंने उस आवाज को सुना कि कहने वाला ये कह रहा था कि तमाम मशरिक और मगरिब में घुमा दो, इसको समंदरों की सैर करा दो, इसको फजाओं में घुमा दो, पूरी रुए जमीन का नजारा करा दो और तमाम को बता दो, पूरी दुनिया वालों को बता दो कि जिसकी बशारतें दी जा रही थी, जिसके नूर को दुनिया बनने से पहले बनाया गया, आज वो नबी की शक्ल में, आज वो नबी बनकर, आज वो पूरी दुनिया का मसीहा बनकर, आज वो पूरी दुनिया का इमाम बनकर दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गया है। तो ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो ये आपके आने की बरकतें। और हजरत आमना खुद बयान फरमाती हैं, मैंने देखा कि मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। अजीजानी गिरामी, देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का अंदाज अलग है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का तरीका अलग है। आम तौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो अजीजानी गिरामी रोते हुए बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो रोते हुए पैदा नहीं हुए, बल्कि कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए पैदा हुए। हमारे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हमारे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, हमारे आका के बालों में तेल डाला हुआ था, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया हुआ था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल डाला हुआ था, अच्छा लिबास पहने हुए थे, वो इसलिए तो हमारे आका गुस्ल दिए हुए थे, इसलिए तो हमारे आका दुनिया में आते ही अपना
اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، یعنی ہمارے آقا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کوئی اور کام نہیں کیا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھا، یعنی آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو مسجد میں ناپاک جانا حرام ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے ناپاکی کی حالت میں۔ لیکن دیکھیے، سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر ناپاک ہیں سجدہ کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جائیں گے تو جانا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو دیکھو، میرا جسم بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، میری والدہ بھی پاک ہے، اور جہاں میں پیدا ہوا ہوں یہ جگہ بھی پاک ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہمارے رسول پاک ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل دی ہوئے پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں میں تیل ڈلا ہوا، ختنے کیے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور آ کر ہی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دیا، آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد عزیزان گرامی حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہوں، سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لبوں کو ہلایا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھایا جیسے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، جیسے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، ہمارے آقا دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آقا نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد رکھا، بلکہ اپنے لبوں کو ہلا کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کری، اے رب کائنات میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ حضرت آمنہ پھر بیان فرماتی ہیں، وقت ولادت قریب آیا، جب نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو میری نگاہوں سے تمام حجابات اٹھ گئے، پھر میں نے تمام مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، روئے زمین کو دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے نصب کیے گئے، 3 جھنڈے گاڑے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ عزیزان گرامی، پھر یہ کہنے والا کہہ رہا تھا، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، وہ جھنڈے گاڑے گئے اور گاڑنے کے بعد کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جھنڈے نصب کر دیے جائیں، جھنڈے گاڑ دیے جائیں، ارے آج وہ آ گیا ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ جھنڈے گاڑے گئے، اور نبی کریم کی پیدائش کی خوشی پہ جھنڈے لگائے گئے۔ اس لیے عزیزان گرامی، نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگانا، نبی کی پیدائش کی خوشی پر اپنے گھروں کو سجانا، اپنے گھروں کو جگمگانا، اپنے محلوں کو سجانا، اپنی محلے کی مسجدوں کو سجانا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اور جھنڈے لگانا یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ نبی کی پیدائش پر پروردگار عالم نے جھنڈے لگوائے، جبرائیل نے جھنڈے لگائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا اور خوشی میں اپنے گھروں پہ جھنڈے لگانا یہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ جبرائیل کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل نے جھنڈے لگا کر یہ بتایا ہے کہ نبی کی پیدائش پر جھنڈے لگانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ جبرائیل کی سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے
کہ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد پوری کائنات کو روشن کر دیا، پوری کائنات کو منور کر دیا۔